صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. ارمغان نجف کی جانب سے پروگرام فقہ جعفریہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین رضا. آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تقلید کیوں کی جائے. اس پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ تقلید پہ کی گئی تنقید سے متعلق سوالات کے جوابات مل سکیں. تو تقلید در حقیقت کسی اہل کو فالو کرنے کا نام ہے. پھر ڈاکٹرز کی فیلڈ میں آپ کا 50 ڈاکٹر آپ کسی کو بھی چلے جائیں. دین کے معاملے میں ہم اتنے حساس ہیں کہ اگر 50 اویلیبل ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کسی کو بھی مان لو، ہم کہیں گے ان میں جو بیسٹ ہے اس کے پاس جاؤ. اب یہ حساسیت ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ ہم اس معاملے میں کتنا سیریس ہیں کہ آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہہ رہے کسی کو بھی مان لو چاہے جتنے بھی اہل نہیں، اس میں بھی دیکھو ہو از دی بیسٹ. تو وہ تو ایک طریقہ کار ہے، مزید بات ہوگی. یعنی کہ تقلید جو دینی مسائل کی تکلیف ہے اسے دور کرنے کا نام ہے. ایگزیکٹلی دینی مسائل پر عمل کرنے کے لیے جس تکلیف سے گزرنا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کا نام ہے پوچھ لو اور عمل کر لو اور اپنی جان چھڑا لو. ڈونٹ ری انوینٹ دا ٹائر. ڈونٹ ری انوینٹ دا ٹائر. اچھا آغا صاحب، اس کو ہم کسی حدیث سے یا قرآن کی آیت سے جو ہے واضح کر سکتے ہیں تقلید کے معاملے کو؟ سرکار جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ میری بات پہ غور کر پائے ہوں یا اس میں ضرورت باقی نہیں بچتی ہے، کیونکہ آپ نے عقلی دلائل کی بات کی کہ عقل ضرورت باقی نہیں بچتی کہ ہم قرآن سے باقاعدہ ثابت کریں. دیکھیں ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے، ہماری اردو زبان میں تقلید کے ساتھ ایک جو ہے وہ سابقہ لگنا شروع ہو گیا. صحیح. اندھی تقلید، اور پھر بڑی مذمت بھی کی جاتی ہے اور پڑھے لکھے طبقے میں، اور ہونی بھی چاہیے اندھی تقلید. لیکن ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے. یہ جو لفظ اندھی کے ساتھ تقلید کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب ایک تقلید وہ بھی ہوتی ہے جو اندھی نہیں ہوتی، اور وہ دنیا کا ہر انسان کر رہا ہے. صحیح. یعنی آپ اپنے گھر میں کلر کروانا اور آپ کو نہیں آتا تو آپ پینٹر کو بلاتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر پلمبنگ کا پرابلم ہے اور آپ کو پلمبنگ نہیں آتی تو آپ پلمبر کو بلاتے ہیں. بالکل. اگر آپ کے گھر میں لکڑی کا کوئی کام ہے اور آپ کو کام کرنا نہیں آتا تو آپ جو ہے وہ اس کارپینٹر کو بلاتے ہیں. اگر آپ کو صاحب شادی کرنی ہے اپنے گھر کے بچے کی اور جناب علی آپ کو 400 آدمی کو کھانا کھلانا ہے اور آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا 400 آدمی کو، تو آپ اہل کو بلاتے ہیں. بے شک. تو اس کے لیے آپ نے آج تک ہم سے کہا کہ روحانی صاحب کو ذرا دلیل تو دیجیے قرآن سے کہ صاحب یہ میں شادی کر رہا ہوں تو میں باہر سے باورچی بلا لوں تو یہ شرعن حرام تو نہیں ہو جائے گا؟ تو قرآن سے ثابت تو کیجیے کہ باورچی کو بلانا جائز ہے. یا مثال کے طور پر جو ہے کوئی قرآن سے کوئی آیت تو لائیے صاحب کہ ڈاکٹر کے بعد اپنے بچے کا اپنے اماں کا علاج کروانے جانا جائز. یہ تو آپ مجھ سے نہیں پوچھ رہے، آپ غور فرمائیں. بالکل. لیکن اس کے باوجود قرآن کے اندر دلائل ہیں. اچھا قرآن کے اندر پہلے مرحلے پر جو دلائل ہیں وہ پھر اہل بیت اطہار کا لیول آ جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاؤ جا کر اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اچھا فوراً جناب علی وہ لوگ صاحب اہل ذکر سے مراد جو ہے وہ ائمہ طاہرین ہے. نو ڈاؤٹ ائمہ طاہرین ہے. ائمہ طاہرین ایک بطن ہے اور ائمہ طاہرین اس آیت کا اعلیٰ ترین مصداق ہے. لیکن قرآن کا ایک اصول ہے، ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر. اگر تم لا علم ہو، یعنی گویا اس طرح قرآن نے جو کیا کیا کہ تمہارے پاس علم ہی نہیں کہ تم عمل کر سکو. یعنی یہاں پر اس پہلے مرحلے کی نفی بھی کی کہ تم اپنے آپ کو علم میں سپورٹ نہیں کر پا رہے ہو، اور نہ اتنا علم ہے کہ اپنے عمل کو سیکیور کر سکو. تو دین یو ہیو ٹو گو اینڈ ہیو ٹو آسک. اگر تم لا تعلمون کی منزل پر ہو، تمہیں نہیں آتا ہے، تو جاؤ جا کر کسی بندے سے پوچھو نا جو اہل ہو. یعنی یہ سمپل سی دلیل ہے جناب علی زندگی کے ہر معاملے میں. جب آپ کسی اہل کی طرف جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اپنا مکان بنانے کے لیے، اسے کہتے ہیں نقشہ بنا کے دے دو، ڈاکٹر سے کہتے ہیں تو علاج تجویز کر کے دے دو، اور اس طرح کے دوسرے کام. یا حتیٰ آپ اپنے شادی کا کپڑا خود نہیں سیتے ہیں، شادی آپ کی کپڑا کوئی اور سی رہا. پر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تمہارے کپڑے سے تم سے زیادہ محبت کس کو ہوگی؟ بالکل. لیکن ہم اہل نہیں ہیں، لیکن خود نہیں سیتے ہو. بالکل. اور جا کر کسی ڈیزائنر کو دیتے ہو یا کسی مثال کے طور پر جو ہے وہ درزی کو دیتے ہو تمہارے کپڑے سیتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل ہے. تو آیات نے بھی بتایا، روایات کے اندر بھی ہے. یعنی
ائمہ تعین کے پاس آتے تھے لوگ. اب میں باقاعدہ ایگزیکٹ 1-to-1 ریفرنس نہیں دے رہا ہوں. ائمہ تعین کے پاس ایسے بے شمار سوالات پوچھے گئے. یہ بڑی کامن سی چیزیں ہیں. یعنی اس کے لیے مجھے الگ سے کوئی حدیث ڈھونڈ کر لانے کی دینے کی ضرورت نہیں ہے. مولا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ میں, ایک جھگڑا ہو گیا مومنین کے درمیان. کیا ہو گیا؟ مولا یہ ایک کہہ رہا تھا کہ میں آیا تھا چھٹے امام کے پاس, امام نے یہ فرمایا معاملہ ایسے سالو ہوگا. مولا اور دوسرے صحابی تھے وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے, انہوں نے کہا کہ امام سے پوچھا تو امام نے ایسا لگا. تو مولا کس کی مانے؟ ایک آپ کے نام لے کے کچھ اور کہہ رہا تھا, دوسرا آپ ہی کے نام لے کے کچھ اور کہہ رہا تھا, دونوں آپ کے ماننے والے ہیں. یہ بڑے کامن مسائل تھے. جی ایک منٹ, آپ نے جی کہہ دیا. امام کو سب سے پہلے کہنا ہی چاہیے تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تو کسی اور سے پوچھ کیسے رہے ہو. بے شک. یعنی امام نے جواب دیا ہی نہیں. جب امام نے جواب نہیں دیا بلکہ امام نے کہا کہ دیکھو یار ان میں سے زیادہ سچا کون سا ہے, اس کی بات مان لو. مثال کے طور پر اٹ مینز ایکچوئل سسٹم کو اس امام نے ویسے ہی انڈورس کر دیا. وہ بھی بہت انیشیل اسٹیجز میں کہ امام سامنے موجود ہے, خود موجود ہے. امام قطعاً نہیں کہہ رہے کہ بیٹا کوئی بھی معاملہ ہو تو میں ہمارے پاس آنا ہے, کسی پوچھنا ہی نہیں ہے نا. یعنی یہ تو جھگڑے کے معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ ورنہ جھگڑا نہ ہوتا تو کسی کی مان لو صحیح تھا. بالکل تو والے قابل اعتماد تو بات ختم ہوگی بات. تو اب غیر معصومی کی مان رہے ہو نا. وہ کہہ رہا ہے کہ امام نے فرمایا, امام تو آپ سے نہیں کہہ رہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. بالکل. تو سسٹم یہی تھا اور ہونا بھی چاہیے آج بھی کہ امام معصوم انشاءاللہ ظہور فرمائیں. آج تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے تو بات شاید اس طرح سے نہ رہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ایک دور کے 1 منٹ کے لیے پیغمبر کے دور میں چلے جائیں, میں تحریر کے دور میں چلے جائیں. امام معصوم کے پاس کیا ہر مومن, یعنی آج اگر دنیا میں مثال کے طور پر 10 کروڑ شیعہ ہیں, 50 کروڑ شیعہ ہیں, تو کیا 50 کروڑ آدمی ڈالر روزانہ کی بنیاد پر امام سے سوالات کریں گے؟ امام 50 کروڑ کالز کا جواب دیں گے کیا, یا دے پائیں گے؟ مجھے خیر وہ معجزہ میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ظاہری معاملات کی بات کر رہا ہوں. یعنی سمپل بات کر رہا ہوں کہ کیا چھٹے امام کے دور میں چھٹے امام جو ہے وہ مثال کے طور پر دنیا کے 1 کروڑ شیعوں کو اویلیبل تھے کہ 1 کروڑ کا 1 کروڑ شیعہ جب بھی چاہے نیت کرے آنکھ بند کرے امام اس کے سامنے آ جائیں گے؟ ایسا تو نہیں تھا. بالکل. وہ وہ سفر کرتے تھے, انتظار کرتے تھے, جا رہے مولا کے پاس, کہنا یار سوال لے کے جاؤ, جواب لے کے آ جانا. ایک سوال آج لکھ کے بھیجا, 6 مہینے بعد اس کا لکھا ہو جواب آئے گا 2 لائن کا. یہی ہوتا تھا نا. یہی ہوتا تھا بالکل. اور اس کے علاوہ لوگ جاتے تھے, یار یہ مسئلہ پیش آیا, یار اچھا میں جب بیٹھا تھا امام کے سامنے یہی والی بات کسی نے آگے پوچھی تھی اور امام نے اس وقت یہ جواب دیا تھا. تو یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ اور کسی مقام پر امام نے کہا کہ یار ہم جب موجود ہیں تو تم اہل غیروں کی باتیں کیوں سن رہے ہو؟ اٹ شوز کہ جب ایک تم نہیں جانتے اور اہل کے پاس جا رہے ہو تو اس سسٹم کو امام انڈورس کر رہے ہیں. امام اس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں, اس پر انگلی نہیں اٹھا رہے امام. بالکل. یہ سارے کے سارے انداز بتا رہے ہیں کہ ائمہ نے اس سسٹم کو جو ہے بلکہ اب میں اور آگے بڑھ کے بات کروں کہ آپ تاریخ ائمہ کو دیکھیں, امام نے اپنے باقاعدہ نمائندگان بھیجے, لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر جگہ نمائندہ بھیج دیا, بعض جگہ نہیں بھیج ہوتے تھے. باقی لوگ کیا کرتے تھے؟ اور جو امام نے نمائندے بھیجے تھے سب کے سب معصوم تھے کیا؟ نہیں, یقیناً نہیں. اچھا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ امام کے نمائندوں میں آپس میں جو ہے وہ نظریاتی طور پر جو ہے وہ ہو جائے کہ انہیں کہا کہ میرے حساب سے امام نے فرمایا, دوسرے کا امام نہیں فرمایا, ایسا بھی ہوتا رہا. تو یہ سارے معاملات وہ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ائمہ کے دور میں ہی امام کے ہوتے ہوئے, امام کی اجازت سے یا امام کے انڈورسمنٹ سے, امام کے سرپرستی میں سسٹم قائم کر دیا گیا. یہ سسٹم پیغمبر کے دور سے, ائمہ تحریک کے دور سے رہا, چلتا رہے گا جب تک کہ سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور مبارک نہیں ہوتا. خدا کرے اگلے لامع زمانے کے امام کا ظہور مقدس دیکھیں, امام کے چہرہ اقدس کی زیارت کریں, اس کے بعد سارے نس آ جائے گی, پھر اجتہاد کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. اور عین ممکن امام کہیں کہ ٹھیک ہے میں اسی سسٹم کو انڈورس کرتا ہوں, فلاں جگہ پر فلاں میرا نمائندہ, اور سارے پوچھتے رہنا, وہ سب مسائل بتاتے رہیں گے. اس بات کے امکانات بہرحال ہوتے ہیں کہ غیر معصوم غلطی کر سکتا. اگر غلطی کوئی نہیں کر سکتا تو دنیا میں سوائے امام معصوم کا کوئی نہیں. تو یہ سلسلہ تو یہ جو سوال تھا, خیر اب بات کہیں سے کہیں نکل گئی. سوال جو آپ کا تھا کہ بھئی احادیث اور قرآن, تو یس قرآن کے اندر بھی بہت کلیئرلی ہمیں جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی اور اہل افراد کے پاس جانے کی جو ہے نشانیاں موجود ہیں قرآن میں. احادیث کے اندر بھی ایسی کئی ساری روایتیں, یعنی پھر وہ جو دوسرے احادیث مشہور ہیں, میں ان احادیث کی طرف نہیں جا رہا. آپ تھوڑا سا صرف انٹرنیٹ پر سرچ کریں, صرف ایک لفظ کی تقلید آپ کو دسیوں جو ہے وہ آپ کو احادیث مل جاتی ہیں فوراً, کہ جس میں امام جو ہے وہ کہا ہے کہ اما الحوادث الواقعہ فرجوہ فی علی روات احادیثنا, جو غیبت کبریٰ کے آغاز میں ہوا
امام نے توقیع مقدس آ گئی کہ ٹھیک ہے اب جو واقعات پیش آئیں گے، نئے معاملات پیش آئیں گے، اب ان لوگوں کے پاس جائیں جو ہماری روایت کو اپنے سامنے پیش کر رہے ہیں. غیبت نعمانیہ میں پتہ نہیں مختلف جگہوں پر روایت کے حوالے موجود ہیں. تو دیز آر اویلیبل آن دا نیٹ ایز ویل. اور یس سسٹم موجود ہے. صاحب ابھی ہم کچھ جو باتیں کر رہے تھے اس سے پہلے سوالات کے جوابات دیے، اس میں آپ اجتہاد کا ذکر کر رہے تھے. تو اگر ہم بہت آسان سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا لیمن ٹرم، تو اگر وہ ہم ڈیفائن بتانا چاہیں اپنے ناظرین کو کہ یہ اجتہاد ہے کیا اصل میں، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یا یہ ہوتا کیا ہے، تو ہم کس طرح سے اس کو بتائیں گے؟ جزاک اللہ. دیکھیں اجتہاد وہی والی بات ہے کہ اجتہاد یعنی ریسرچ. آپ اس بات کو ذمہ داری لیں کہ آج کے دن جبکہ زمانے کی امام کی غیبت کبریٰ کو آغاز ہوئے تقریباً جو ہے وہ 1150 سال ہو چکے ہیں، یا کم و بیش 1200 سال ہو چکے ہیں. میں جناب علی جو ہے وہ یہ ذمہ داری لے رہا ہوں کہ اس معاملے میں مجھ سے ائمہ طاہرین زمانے کے امام یہ چاہتے ہیں، ذمہ داری میری ہے. صحیح. دیٹ از اجتہاد. اچھا اس کے علاوہ کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کا ایک گہرا مطالعہ، اور اس حد تک آپ کو عربی آتی ہو کہ آپ قرآن کے اس لیول کو سمجھ سکیں جو اہل بیت اطہار کے دور کا ایک شخص سمجھتا تھا. میں کوئی عرفانی اور اشتہار وہ معنی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کہ جس طرح پیغمبر کے دور کا انسان اور ائمہ طاہرین کے دور کا انسان قرآن کو جس لیول پہ جا کے سمجھتا تھا، زبان کی نزاکتوں کے اعتبار سے اس کے اعجاز کو سمجھ جاتا تھا کہ یار واقعی انسان کا کلام نہیں، یہ بہت اچھا کلام. اس لیول تک کہ آپ کو عربی آتی ہو. پھر جناب علی آپ کو اس دور میں جو عربی بولی جاتی تھی اور پڑھی جاتی تھی اور لکھی جاتی تھی اس لیول کی عربک آتی ہو. اور پھر آپ کو ان تمام مسائل اور حوادث کا علم ہو کہ جو ائمہ طاہرین کی احادیث کے ساتھ ہوئے. اور اس کے بعد آپ جناب علی ان تمام حوالہ جات اور ان تمام ریسورسز کو آپ اکٹھا کر کے اور ان قوانین و قواعد کی روشنی میں کہ بھئی کیسے طے ہوگا کہ یہ فرمان جو امام سے منسوب کر دیا گیا واقعی امام کا فرمان ہے بھی کہ نہیں. اور اگر دو فرامین ہیں جو امام سے منسوب ہیں، ایک میں بظاہر کچھ کہا جا رہا ہے، دوسرے میں کچھ کہا جا رہا ہے، تو مجھے ان میں سے جو ہے وہ کس فرمان کو امام کا واقعی فرمان سمجھنا ہے. کون سا فرمان ہے جو ہے وہ خدا نخواستہ امام سے جھوٹا منسوب کر دیا گیا ہے، اور میں کیسے فیصلہ کروں گا آج کے دن بیٹھ کر کہ جو ہے وہ یہ فرمان امام سے منسوب کیا گیا تو صحیح منسوب کیا گیا ہے، غلط منسوب کیا گیا، کیا امکانات ہیں، کتنی گنجائش ہے. اس سب چیزوں کی جب ریسرچ کرتے ہیں اور ہر باریک سے باریک معاملے میں اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یس دین کا ورژن یہ ہے، اہل بیت کا ورژن یہ ہے، اس مرحلے تک پہنچنے کا نام، اس ریسرچ کے پروسیس سے گزرنے کا نام، اس ساری تکلیف کو برداشت کر کے اس علمی مقام کو حاصل کرنے کا نام اجتہاد ہے. اچھا وہ جو ہمارے پاس مسائل پہلے نہیں تھے، اب ایک مثال آپ کو دوں کہ جہاز میں سفر کے معاملات، یقیناً پہلے کے لوگ جب امام موجود تھے اس وقت جہاز نہیں تھا، جہاز میں سفر نہیں ہوتا تھا. اب ایک مثال ہے کہ اس کے اندر جہاز میں نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے. کیا یہ جو دور جدید کے مسائل ہیں اس کے بارے میں ریسرچ کرنا جو اب موجود ہیں اور پہلے نہیں تھے، اس کو بھی اجتہاد کہا جاتا ہے؟ دیکھیں لفظ اجتہاد کی اگر آپ تاریخ میں جائیں گے نا تو میں نے کہا نا کہ ہمارا لینا دینا جو ہے وہ سسٹم آف اجتہاد یا سسٹم آف تقلید کے ساتھ ہے. الفاظ سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، الفاظ سے ہم ضد نہیں کر رہے ہیں کہ آپ لفظ اجتہاد پر ہی جائیں. لہٰذا میں نے کہا ریسرچ اسکالر کہتے ہیں، محقق کہتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، محدث کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فقیہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمیں سسٹم سے لینا دینا. تو سمجھانا یہ ہے کہ جو شخص ذمہ داری لے گا وہ ان سارے مسائل کی ذمہ داری بھی لے گا. یعنی مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ عام مومنین کرام کے اعتبار سے بڑے مشکل مسئلہ آپ نے پیش کر دیا، لیکن اس سے بڑے مشکل مسائل ہیں. یقیناً ایک شخص خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوا، کہاں رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ کیا بات ہے، اس کے لیے قبلہ رخ کہاں سے؟ ایک شخص خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہوا، اس کے لیے قبلہ رخ کہاں پر ہے؟ وہ تو کعبے کے اندر ہے. ابھی بڑے اس طرح کے سوالات ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی چاند پہ کھڑا ہوا ہے، اس کا قبلہ کس طرف ہے؟ آج مریخ کی زمینیں بک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ مریخ پہ کھڑے، آپ کدھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ روزہ کب اسٹارٹ ہوگا، کب ختم ہوگا؟ صحیح بات ہے. تو بات یہ کہ جو اجتہاد کرے گا یعنی وہی یا تو وہ اجتہاد کرے گا یا اس کا اجتہاد ہی اس کو ہی بتائے گا کہ احتیاط کرنی ہے. صحیح. جو دوسرا مرحلہ احتیاط کا تھا، اور پھر وہ یہ بتائے گا علمی اعتبار سے کہ اگر ایک شخص کو یہاں پر احتیاط کرنی ہے تو اس احتیاط کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بھی اس کا علم اس کو بتائے گا. صحیح، بالکل. تو یس یعنی وہ سارے معاملات بھی جو ڈسکس ہو چکے ہیں، وہ جو ڈسکس نہیں ہوئے ہیں وہ معاملات جو بالکل نیو مسائل ہیں
یعنی جو مسائل سے مراد یہ کہ جو ایونٹس ایسے ہیں جو نئے پیش آئے زندگی میں جو اس سے پہلے نہیں تھے، تو اہل بیت اطہار کے کلام میں وہ رموز، وہ اشارے موجود ہیں کہ جب انسان اہل بن کر جاتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے، ان کلام کے چھپے ہوئے نکات کو دیکھتا ہے، تو واللہ وہ پھر پہنچتا ہے ان چیزوں تک کہ وہ بتاتا ہے کہ یس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا جو فرار ہے اس کے اس جملے کے اندر، اس لفظ کے اندر، اس جو ہے وہ انتخاب، اس لفظ کو جو چوز کیا امام نے یہاں پر، یہ اشاریہ ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو تو بات یہاں تک پہنچے گی اور اس طرح سے اس مسئلے کو سالو کیا جائے گا. تو یس، دیٹ از دا پارٹ آف اجتہاد از ویل آف کورس. خیر آپ نے بہت خوب جو ہے مثالیں بھی دیں، اجتہاد کا بھی بتایا، تقلید کا بھی بتایا، لیکن اب ایک سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ آئے گا، میں اب تک تقلید فرض کیجئے نہیں کرتا کسی کی، تو میں تقلید کروں کس کی؟ کیسے پہچانوں کہ مجھے اس کی تقلید کرنی ہے؟ کیونکہ میرے سامنے تو مسجد کا مولوی ہے یا ایک ذاکر ہے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے مجلس سنا رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے یہ بہت خوب ہے، تو میں کیسے چوز کروں؟ دیکھیں، کسی بھی فیلڈ میں، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں، یعنی میں اس کا جواب ایک پڑھے لکھے مومن کو اگر دوں جی تو میں یہ جواب دوں گا کہ اگر واقعاً آپ کے جس کہتے ہیں کہ فرض کرنے خدا نخواستہ آپ کے بیٹے کے دل میں سوراخ ہے اور آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے اویلیبل ہیں، جی ہم اس فیکٹر کو ہم تھوڑا سائڈ پر رکھ دیتے ہیں کہ مالک کو مسئلہ نہیں، تو آپ کسے علاج کروائیں گے؟ مایا ناز ڈاکٹر سے، دنیا کے بیسٹ ڈاکٹر سے. بالکل آپ خود تو ڈاکٹر نہیں ہیں، بالکل. آپ کو کیسے پتا چلا کہ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر یہ ہے؟ ورڈ آف ماؤتھ. کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، میں ورڈ آف ماؤتھ بھی نہیں کہتا، صحیح، یہ تو آپ نے کہہ دیا نا، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہے نا کہ آپ پہچان لیتے ہیں کہ آج کے دن دنیا میں بیسٹ ڈاکٹر کون ہے. صحیح. تو جیسے آپ کو یہ پتا چلتا ہے دنیا میں بیسٹ ڈاکٹر کون ہے، ایسے پتا چل جائے گا بیسٹ عالم کون ہے. سر میں تو صرف مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ اپنی نماز کو اپنے بیٹے کے دل کی سوراخ جتنی اہمیت دیں گے نا، پھر آپ سوال پوچھیں گے. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے صاحب میں تو اپنے محلے کے ڈاکٹر کو جاتا ہوں، پیراڈول لے کے آ جاتا ہوں، یا آپ اسے کیوں پوچھیں دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر کون ہے؟ اس لیے کہ آپ کے بیٹے کے دل میں سوراخ نہیں، لہٰذا آپ کو پرابلم نہیں. آپ جاتے ہیں مثال کے طور پر اپنے بچے کا علاج پیراڈول لے کے آ جاتے ہیں، معاملہ سالو ہو جاتا ہے. لیکن جس دن اس لیول تک بات پہنچی اس دن میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کہیں. تو آپ جس دن بھی اپنی نماز کو اہمیت دے دیں گے نا اتنی، اپنے روزے کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کو، اپنے جنت جہنم کو، اپنے حلال و حرام کو، تو پھر آپ کو یہ بات نہیں لگے گی. سر معاملات ہیں، یعنی بات یہ ہے کہ انسان کی اگر لاکھ روپے انویسٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ تھوڑی کہتے ہیں میں کیا پتا، میں تو جناب والی محلے میں رہنے والا آدمی ہوں، میں تو مثلا ڈبل روٹی انڈے کھا کے گزارا کر لیتا ہوں. آپ کو لاکھ روپے کسی چیز کا انویسٹ کرنی ہوتی ہے تو 50 لوگوں سے معلومات کرتے ہیں بیسٹ انویسٹمنٹ کون سی ہے، صحیح، میں اس پیسوں کو کہاں لگاؤں کہ میرا نقصان نہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو انسان لاکھ روپے کے لیے 10-20 لاکھ 25-50 لاکھ روپے کا آپ کو مکان خریدنا ہوتا ہے، آپ 100 لوگوں سے معلومات کرتے ہیں. سادے بن کے بیوقوف نہیں بن جاتے آپ، اور اگر کرتے تو دنیا کو بیوقوف کہتی ہے. یہ بھی طے ہے، پھر ایسے نہیں دنیا چھوڑ دیتی ہے آپ کو، دنیا بھی آپ کو نہیں بخشی، تو پھر خدا کیسے بخش دے گا دین کے معاملے میں؟ دین کو جس دن بھی آپ اہمیت دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں صاحب یہ بات ایک دن 2 دن کی نہیں ہے، یہ معاملہ صرف محرم کی 10 مجلسوں سے سالو نہیں ہوگا. محرم کی 10 مجلسیں مولا حسین سرکار سے میرے عشق کا اظہار ہے. سبحان اللہ. وہ ایک الگ ہے. خدا نہ خواستہ اب میں مجالس عزائز سید الشہداء، یہ خدا کا شکر ہے کہ آج کے دور میں مجالس سید الشہداء سے دین فہمی آ رہی ہے، ماشاءاللہ. ورنہ مجالس سید الشہداء صرف اور صرف غم کا اظہار کا نام تھا. میرے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، میری ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد ماں یاد تو آتی ہے ورثے کے موقع پر. کتنے دن روتے ہیں ماں کو یاد کر کے؟ ایک دن میں نہیں. 20 سال کے بعد ایک دن میں نہیں روتے. ہاں اتنا کرتے ہیں، بھائی بہن جمع ہو جاتے ہیں آپس میں، یار اماں کی برسی ہے، اچھا لیکن تھوڑا سا گرمی چل رہی ہے اور سنو ویکینڈ پہ رکھ لیں گے اماں کی برسی کی 4 دن بعد، تاریخ پر نہیں، گھر پہ فاتحہ پڑھ لیں گے. یا بچوں کے پیپر چل رہے ہیں 2 ہفتے بعد، یار اس وقت بھی چل رہی ہیں اب ٹھیک ہے جی. حسین بن علی سے ہم کہتے ہیں بے ابھی انت وہ میری ماں اور میرے باپ تجھ پر قربان جی. یعنی اپنی ماں کی برسی تو ہو سکتا ہے کہ میں 6 دن بعد منا دوں. مولا حسین سے میں نے آج تک نہیں کہا کہ مولا 10 محرم کو مرتبہ بارشیں ہو رہی تو میں آپ کے عاشورہ 16 محرم کو کر لوں. تو وہ میری مودت کا اظہار ہے، وہ میرے عشق کا اظہار ہے، وہ میرے تعلق کا اظہار ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن دین فہمی وہاں سے مل رہی ہے اچھی، لیکن جب مجھے یہ حلال حرام میں عمل کرنا ہے تو وہ پھر یعنی میرا نماز روزہ حج زکوٰۃ خوف یہ سب چیزیں مجھے باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے وہاں پر پھر میں یہ نہیں کہوں گا صاحب میں تو محلے کی مجلس میں چلا گیا تو مجلس سن کے آ گیا تو والد صاحب نے یہ پڑھ دیا.
تو یہاں پہ یعنی یہ وہی والی بات ہے کہ صاحب میں تو مطلب جو ہے پہلے کہ جو ہے ڈاکٹر میں چلا گیا تو اسے تو یہی کر دیا تو میں نے علاج کروا دیا. شاید چھوٹے بڑے معاملات میں چل جائے اس طرح سے, لیکن بڑے معاملات میں آپ نہیں چلائیں گے. تو دین میں ہر مسئلہ اس لیول کا حامل ہے. تو آسان ترین الفاظ میں جو آپ نے سوال پوچھا میں اس پر آتا ہوں, لیکن اس کا اصل جواب یہی ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے پتہ چلے کسی سے تقلید کرنی ہو جائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب بہترین پکانے والا کھانا کون سا ہے اور کھانا پکانے والا بہترین کون سا ہے مثال کے طور پر, یا بہترین کپڑے سینے والا درزی کون سا ہے شہر میں, تو اسی طرح آپ کو یہ بات بہرحال تھوڑا بہت تو آپ کو پین برداشت کرنا پڑے گا. جہاں جا کر نکلے پوچھے اعتماد کے لوگوں سے, 1 سے 2 سے 4 سے 6 سے 8 سے, یار کون ہے جو علم میں سب سے اونچے درجے پر ہے, بالکل جس کی تقلید کی جا سکتی ہو. تو ممکن ہے کچھ, بٹ الٹیمیٹلی آپ دیانتداری کے ساتھ کہیں گے صاحب یہاں پر آنے کے بعد. اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک 9 سال کی بچی پوچھ رہی ہے وہ اپنے بابا کی بات پہ بھروسہ کر لے, اس کو دین اجازت دے دے گا کہ بھی تیرا سن اتنا تھا کہ تو اپنے باپ پہ بھروسہ کر سکتی تھی, پوچھ سکتی تھی, تجھے کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جو 9 سال کی بچی کو اجازت ملے گی اور مثال کے طور 35 سال کے مرد کو اجازت نہیں ملے گی. صحیح بات ہے. ہر انسان پہ لیول کے اعتبار سے تو ہر مقام پر سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے, کیونکہ اصل معاملہ یہ میرا اور آپ کا یا میرے اور کسی اور کے درمیان, محلے کے پیشمام کے درمیان کا نہیں ہے. یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے کہ جہاں پر مجھے دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ اہل بیت اطہار کے دین کو آج کے دور میں جو مجھ سے مانگا گیا ہے میں اس کے مطابق صحیح عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بیسٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بھی طے ہے کہ بہرحال زمانے کے ممانے کے بعد بہت ساری چیزوں میں اصلاح فرمائیں گے. ہمیں نہیں پتا چاند کا مسئلہ وہی سالو کریں گے الٹیمیٹلی, بالکل, اور اس طرح کے دوسرے مسائل وہاں بھی سالو کریں گے. لیکن آج کے دور کے حد تک میں جو بیسٹ کر سکتا تھا میں اس تک پہنچ گیا. تو اس کے لیے آپ کو جانا تو پڑے گا, عالم کو ڈھونڈنا تو پڑے گا.